تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ کم سے کم 4 وصول لوگ پڑھیں گے، لیکن ایک ہی مرتبہ پڑھ کے گئے، ایک مرتبہ میں پڑھ دے رہا ہوں کہ عمر میں ساری اب اس سے میں نے ایک اکیلا کام کیا، عمر میں ساری اب اس سے میں نے ایک اکیلا کام لیا، سارے دام چھوڑ کے اہل بیت کا دام کیا، سارے دام چھوڑ کے اہل بیت کا دام لیا، سارے دام چھوڑ کے اہل بیت کا دام لیا۔ آئیے حضرات اسی بدلے کے ساتھ دیکھیے، میں تھوڑی دیر چل سکتا ہے کہ دامن وقت بالکل ہو جائے گی، لیکن یہ ہمارے لیے ہے سرکار مکمل اپنا وقت دے گی جو جس طریقے سے آپ نے سننا چاہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ ذرا مائک والے کو تھوڑا سا سیٹنگ کر دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله القاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته وظاهر جلاله وجماله، واللعن على أعدائه المجرمين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام لعمته: يا أما تسكتي فأنت بحمد الله عالمة إلي محمد صلى الله عليه وسلم. اب سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ مرحوم عابد حسین ابن حسن مرحوم کی بزرگی سے شہری رحمت ظاہر سی بات ہے کہ لاکھ مجلس کی سارے ثواب دیے اور کسی میں وہ چہل کی، مگر ابھی کل امام کا چہل گزرا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ حضرت سید الشہداء کے علاوہ کسی چیز کو عنوان بنا۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اربعین امام حسین کی مناسبت سے، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ویسے حدیث جو پڑھی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کا ترجمہ ہو جائے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ کسی امام زین العابدین علیہ السلام کا فتویٰ ہے جو جناب زینب کے متعلق فرمایا ہے کہ یا احمد اسکتی، کیونکہ آپ خاموش ہو جائے،
لگتا ہے کہ جناب زینب کوئی تقریر کر رہی تھی جو بھی رہی ہو، فرمایا تو بھی آپ خاموش ہو گئے. فأنت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلم، اور آپ کو الحمدللہ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں کوئی بغیر پڑھے بغیر اسکول گئے عالم یا عالمہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر پڑھے یا بغیر اسکول گئے کوئی عالم ہو جائے؟ جواب دو. پڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا، بغیر پڑھے ہوئے بھی سوال. پڑھ کے تو کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا، بغیر پڑھے ہو سکتا ہے. تو یہ بالکل الٹی بات نہیں. میں نے کہا جی قرآن نے دو طرح کے لوگوں کو ذکر کیا. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے شکم سے ایسا نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے. تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جاہل پیدا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو دو طرح کے لوگ ہوئے، ایک وہ جو علم ادھر سے لے کے آتے ہیں، ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں. جو جاہل پیدا ہوتے ہیں وہ چاہے جتنا پڑھ لے عالم نہیں ہو سکتے. سوال جو جاہل پیدا ہوتا ہے وہ آپ علامہ کہہ دیجیے، آپ عالم کہہ دیجیے، سمجھ گئے، چاہے جو کہہ دیجیے، لیکن وہ عالم نہیں ہو سکتا. تو کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیے جب جاہل پیدا ہوئے تو جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی جہالت دور ہوگی. عالم کب ہوں گے؟ جب جہالت نہ رہ جائے. دنیا میں چاہے جتنا پڑھا لکھا آدمی ہو، سلمان کرنا جن کو ہم عالم کہتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کا حال سن لیجیے. میرے اپنے ساتھ واقعہ کہیں ادھر ادھر کھڑے. پہلی مرتبہ جب کروایا محلہ گئے 2000 میں، تو صدام کا زمانہ تھا، تو اتفاق سے موقع مل گیا تو بہت بڑا قافلہ نہیں تھا، 20-25 لوگ تھے. ایک آدھ قافلہ اور مسلمان ہو گیا چلے گئے. تو یہ ہوا کہ بھائی کوئی فارسی جانتا ہے تو ترجمہ کرے. میں اکیلا ہو سکتی ہے، دونوں قافلہ ملا کرتے ہوئے. تو کیوں صاحب آپ تو مرجع ہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ اپنے مقلد سے بات نہیں کر سکتے، آپ کو ٹرانسلیٹر بھی نہیں دو. کیا جواب ہے کہ صاحب ہم عالم ہیں دینیات، ہم عالم ہیں عربی سے، ہم عالم ہیں فارسی سے، ہم کو کنڑ نہیں آتی، ہم کو اردو نہیں آتی، ہم کو بنگلہ نہیں آتی، ہم کو کچھ. تو جس کو ہم عالم کہتے ہیں وہ 4 جانتا ہے، 400 نہیں جانتا. ہم جن کو عالم کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جاہل پیدا ہوتے ہیں. تو جو جاہل پیدا ہوگا وہ کبھی عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ جہالت ختم نہ ہو جائے. اسی لیے جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ عالم ہیں تو کہہ دیتے یس. اگر خدا نخواستہ ہاں کہہ دیتے تو جیسے آپ لوگ ہم جیسے جاہلوں کو عالم کہتے وہ امام کو ویسے سمجھتا عالم ہے. لہٰذا امام نے نہیں کہا میں عالم ہوں، فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. تو پھر کیا ہے؟ ہم لوگ پھر کیا ہے؟ ہم لوگ 5ویں امام نے فرمایا ہے، وہ بہت غضب کی روایت ہے،
اصول کافی میں ہے. اس وقت جب آپ عالم میں تھے اصول کافی پڑھاتے تھے تو ضرور بھول گئے ہو لیکن پڑھانے والے کو یاد رہتا ہے. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے, فرماتے ہیں یعقد الناس علی ثلاثۃ اصناف, لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. یہ امام فرماتے ہیں کیا, یعقد الناس علی ثلاثۃ اصناف, لوگوں کی 3 قسمیں ہیں, عالم, متعلم و غثاء. ایک کا نام ہے عالم, دوسرے کا نام ہے طالب علم متعلم, تیسری قسم ہے غصا. غصا کسے کہتے ہیں بھائی؟ بہت سی حدیثیں میں اپنے رفقا سے کہتا ہوں تو صحیح کہ تم لوگ سمجھ ہی نہیں پاؤ کہ ہم کیسے دیہاتیوں کے لیے حدیث ہے. اسی کو سمجھاتا ہوں کیا ہے کیسے بات فرماتے ہیں. اور یقیناً آپ کے لیے حرکت کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. امام اگر گلنے کا علاقہ آپ کا ہوگا تو 3 طرح کے لوگ ہیں, ایک عالم, دوسرے بولیے متعلم, تیسرے غصا. عالم سب جانتے ہیں, متعلم اسٹوڈنٹ, طالب علم, ودیارتی. تو غصا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غصا کہتے ہیں پانی پر بہتے ہوئے لفظوں کا شان. ان کی کوئی اوقات ہے؟ اس کی بڑھیا مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گلنے وہ جاڑے میں گیہوں کی سینچائی ہوتی ہے تو وہی زمانہ ہوتا ہے جب گلنا بھی تیار ہوتا ہے. یہ ہم اپنے اوپر بیتی سنا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کون اس کی تصدیق کرے گا. تو ہم لوگوں کے بچپنے میں یہ تھا بابو کہ لڑکے جو ہے وہ کوٹ چولنے کی اگڑبن کرتے ہیں, ہوتی تو نہیں ہوتی, اور اس کا جو چیپل ہوتا تھا اس کی بھی لیول نمائی ہوتی تھی جس کا زیادہ لمبا ہے. اب جب جو ہے وہ برہ جاتے ہیں تو برہے میں نالی میں پانی جا رہا ہے, اب وہ یہ گھاٹ آ کر کے چیپل ڈالے دے رہے ہیں, تو اب اس چیپل کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے. دوش آب پر اسی رفتار سے جا رہا ہے جس رفتار سے پانی جا رہا ہے. صلوات دوش آب پر وہ گنے کا چھلکا, وہ غصہ اسی رفتار سے جا رہا ہے جس رفتار سے پانی جا رہا ہے. گھاس کی مختلف قسمیں, ایک گھاس میں جو دھول ٹوٹ جاتی ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے. امام نے منع بھی کیا دھول کی گھاس سے پرہیز کرو. کسی نے پوچھا مولا یہ دھول کی گھاس کیا ہے؟ فرمایا المرأۃ الحسنہ فی منفذ الصوم, خوبصورت عورت گرم کھانے کی. تو گھاس کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہے کہ جو دھول پہ اگتی ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے مگر کوئی سال کا لڑکا بھی انگوٹھا لگا تو پڑ جائے گی. ایک ہوتی ہے جو ہے وہ جو دوسر پہ ہوتی ہے, تو کبھی دیکھا ہے آپ نے کم سے کم 3 بار کھوٹی مارنا تب جا کر کے وہ جگہ ہائے بڑی بن شکل مگر جڑ سے مضبوط ہے. سمجھ گیا؟ اسی لیے اہل بیت نے کہا ہے شادی کرو گھر دیکھ کے جب دھول کی گھاس کے قریب بن جائے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچی نالیاں ہوتی تھی اس زمانے میں, تو اس جو نالی ہے برہ جو ہے اس میں بھی گھاس اگاتی ہے, تو چونکہ مستقل پانی جا رہا ہے تو وہ مٹی نرم ہو گئی ہے, تو اس میں کوئی دم نہیں گھاس ہے, کھینچ لیجیے گا نکل آئے گی. لیکن اب وہ جو برہے کے اندر پانی کے اندر گھاس ہے, اس نے دیکھا کہ وہ چیپل پوری رفتار کے ساتھ چلا رہا ہے اسی آب و تاب کے ساتھ. ایک مرتبہ اس برہے کی گھاس نے جس کا خود اپنے کوئی دم نہیں ہے, سمجھ گیا, وہ ذرا ہوا چلی وہ یوں گھومی, جیسے ہی گھومی چیپل پھنسا اسی کو الجھ کرے گا. اب چیختے رہیے آپ, تمہیں شرم نہیں آتی, تمہاری اوقات کیا ہے مجھے روکنے کی, پورا بمبئی آپ میرے سپورٹ میں روکا کیسے؟ گھاس کا جواب یہ مجھے پتا ہے تمہاری اپنی ذاتی کوئی اوقات نہیں ہے. صلوات تو دیکھ کسی گھاس بھی تم کو روک سکتی ہے. یہ ہو گیا غصہ. اب غصہ سمجھ میں آ گیا نا, تو کیا بچا؟ ہم ایک عالم ایک متعلم. ارے امام فرماتا ہے نحن العلماء, عالم ہم ہیں. ہو گئی بات. وشیعتنا المتعلمون, اور ہمارے شیعہ یہ
طالب علم ہے، وسائر الناس غصا، بقیہ لوگ پانی پر بہتے ہوئے خس و خاشاک اور چھلکے ہیں. یہی وجہ ہے جو در اہل بیت سے وابستہ ہے وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. جو غصا ہے کبھی ان سے صلح کرتے ہیں تو سلام عالم کسے کہتے ہیں؟ کہ عالم وہ ہے جس کے اندر جہالت نہ ہو. بقیہ لوگ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی جہالت پڑھنا. جو ہے وہ اعظم صاحب کے پاس کوئی لڑکا آیا, مولانا صاحب الحمدللہ سنائیں, بیٹا سنا دیا. مولانا صاحب قل اللہ سنائیں, سنا دیا. تب تک پیچھے پیچھے ان کے ابا آ گئے, صاحب آتے حضرت عبداللہ مبارک اللہ آپ کا حافظ ہو گیا. باپ ہنسے, ہم نہیں بیٹے کی تعلیم میں ہنسے, کیا ہے مولانا دو سورہ یاد کریں گے حافظ ہو گئے. حافظ کریں جب پورا پورا ویسے ہی عالم کرو جب جہالت ہو جائے. ہم آپ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی جہالت دور ہوگی. دونوں کا ڈفرینس سن لیجیے. دو طرح کے لوگ ہو گئے, ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں یہاں سے آ کر کے علم سیکھتے ہیں, ایک وہ جو علم لے کے آتے ہیں یہاں جو آگے سیکھتے ہیں. میں نے آپ کو سنا دیا عالم کا واقعہ کہ عربی آتی ہے, فارسی آتی ہے, 4 زبان آتی ہے, 400 نہیں آتی ہے نا. لیکن جو ادھر سے لے کر ان کا بھی قصہ انڈیا ہی کا اتفاق, انڈیا میں تو ہے ہند کا ہے. چلے گئے امام سے ملنے, 11ویں امام کا دعویٰ, اور جب پہنچے تو امام لگے ان سے ہندوستانی لینگویج میں بات کرنا. اور نہیں تو 2-4 صحابی بیٹھے تھے سر. میں جب حکیم صاحب چلے گئے تو ایک سے نہیں کہا گیا, کہنے لگا ارے مولا آپ اس سے ہندوستانی زبان میں بات کر رہے تھے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سمجھانے والا سمجھانے کی صلاحیت تو رکھتا ہے, سمجھنے والا سمجھنے کی صلاحیت اس کے بعد ہوتا ہے. یہ پرابلم ہوتی ہے نہیں. اب امام کیا سمجھانے, گھنٹے بھر تقریر کرنے کو سمجھے گا. تعلیم کے امام نے اٹھایا ایک پنڈل پہ یہاں کہنے اقدس کے رکھا اور کلے منہ میں ڈال کر اس کو. اب وہ لگا 70 زبان بولنا, اس کو کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ خودے بول رہا ہے. کچھ سمجھ میں آیا تو 2 طرح کے لوگ ہو گئے, ایک وہ جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں, ایک جو جاہل پیدا ہوتے ہیں. جو جاہل پیدا ہوتا ہے وہ عالم تو ہو ہی نہیں سکتا چاہے جتنا پڑھ لے جائے. ہو گئی نا بات. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا میں بھائی کہ بغیر پڑھے تو عالم ہو سکتا ہے, پڑھ کے جان عالم ہونا. صاحب آپ کو بات کر رہے پڑھ کے عالم نہیں ہو سکتا. ہمارے عالم علامہ ہوتے عالم ہوتے. میں نے کہا جی ہر لفظ کے 2 معنی, ایک حقیقی اور ایک مجازی. حقیقی معنی کیا ہے؟ لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا جب تک اس میں یوز ہوگا حقیقت, جب اس سے ہٹ کے یوز ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ مجاز. جیسے لفظ شعر وضع کیا گیا, بنایا گیا کس کے لیے؟ جنگلی. یہ بابو تم کو پتا کتنی بند کرتا ہے, اس بات کو نہیں بند کرو, دے لو دے دیے بند کر دیں. تو اب بات یہ بہت آپ کا وقت پہلے ہم بھی جو اس سے جلدی میں ہے کہ بات یہ پہنچی کہ جو آدمی یہاں سے پڑھے گا وہ آدمی تب کیوں کہتے ہیں آپ کا مجاز. مجاز کیا ہے؟ تو جیسے شعر اپنے اصلی معنی
जैसे शेर वज़ा किया गया किसके लिए? जंगली जानवर के लिए। आपने जो है वो इनको कह दिया शेर के साथ, आज आप मेरा शेर, क्यों भैया शेर का है कि वाकई शेर कुछ कच्चा गोश्त खाते हैं, नाखून बड़े बड़े हैं, कहा नहीं एक वजह है इनके अंदर बहादुर। तो बहादुरी की बुनियाद पर इनको भी शेर कहा जा सकता है मजाजन। वैसे ही हकीकी आलिम तो बस वही है, नहनुल उलमा, आलिम हम, बकिया ये लोग क्या मजाजन, आलिम कह लीजिए, अल्लामा कह लीजिए, जो कह लीजिए। वरना आलिम कौन है सही माना में? जो जाहिल न हो। वो लोग जो जाहिल नहीं है वो कौन है? जो उधर से लेके आए, उधर से लेके आने वाले कितने लोग? सलवात भाई, चलो तंजीम के मोदी साहब आगे क्या लेके बताओ। अल्लाह इमाम मासूम 15 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, तो उधर से लेके आने वाले कितने हैं? 14। बस क्या 15 होंगे, 17 होंगे, 20 होंगे, 12 होंगे, कहानी सिर्फ और सिर्फ कितने? 14। जनाब ज़ैनब का शुमार उन 14 में है। अगर उन 14 में होते तो कोई मैटर नहीं है। इनका नाम उस 14 में है नहीं। जब उस 14 में नहीं है तब कैसे इमाम ने फरमाया वो भी अम्मा आप बगैर पढ़ाई आ गए सलवात या ईमान मान लीजिए कि उधर से लेके आए बात तो 14 की जगह 15 कर लीजिए, 16 कर लीजिए, 18 कर लीजिए आप। लेकिन हर आदमी ने सब पहले इसीलिए कहा, हर आदमी ने यहाँ पीना क्या मासूम 14 से ज्यादा तो नहीं है ना। जनाब ज़ैनब का नाम है तो इमाम ने कैसे कहा कि आप बगैर पढ़ाई? इसका 2 जवाब। एक जवाब जो सबसे सीधा और आसान है, रिवायत सही, सबसे बढ़िया काम है रिवायत सही है। लेकिन ये बताइए कि क्या जरूरी है कि जो चीज हमारी समझ में नहीं आए वो सही है? इसलिए कि न जाने इतनी रिवायतें अहले बैत की ऐसी हैं कि जो आज समझ में आ रही है 1000 साल पहले समझ में नहीं आ रही थी। मसलन जिस वक्त इमाम ने फरमाया कि मैं चाहूँ तो पानी से रोशनी पैदा कर दूँ, पब्लिक की समझ में आती है बात। इमाम के 100-200 साल के बाद पता नहीं क्या यार ये लोग अपनी किताबों में अजीब बारे में लिख के जाते, बताओ पानी से कैसे रोशनी पैदा होगी। लेकिन आज हाई स्कूल के लड़के से बात कीजिए, है ना? तो इसका मतलब तो नहीं है कि अगर आपकी बात समझ में नहीं आती है तो बात गलत। सलाम दूसरी चीज जो अगली मैं आज करूं, किसी चीज का इकरार आसान है, इनकार के मुकाबले। ये नोट कर लीजिए आप समझिए, आज हदीस के उसूल हदीस की क्लास चल रही है। किसी चीज का इकरार आसान है, इनकार के मुकाबले। मसला क्या भाई आरिफ साहब क्या बोल रहे हैं? पहले जब वो ये लगा रहे थे बच्चे को, उसमें कोई सुई गिर गई है, वही ढूंढ रहा था पता नहीं किसको चुभ जाए, धस जाए। तो ये कहना तो बहुत आसान है कि मुझे पता था जी हाँ, इत्तेफाक से कुछ भी वही जाके लगते मेरे को क्या देखिए, ये कहना आसान है। लेकिन अगर ये कहना हो मुझको कि पूरे इमाम बारे में सुई नहीं है, इतनी आसानी से कह सकता हूँ जब तक के सुई के बराबर इन पुतलियों से पूरी जगह न गुजर जाए। एक दिन साहब ऐसे ही चलने लगे, अलमारी का हाथ लगा, किताब निकाल, इत्तेफाक से बिहार मनवाद की 65 की रख लिया, रास्ते में पढ़े, यूं ही पढ़ता पढ़ हारी घंटे किताब हाथ में लोग क्या लेकिन वो इत्तेफाक से कभी कभी क्यों बन जाता है, ऐसा पढ़ लिया गाड़ी में। वाह, कोई बड़ी जबरदस्त हदीस दिख गई, उसको 2-3 बार दोहरा लिया, अच्छा कहाँ से है, और वो साहब नेट पे जाए मोबाइल में
وہ صاحب اور وہ بھی ساری کتابیں دیکھ لی، وہ دل لگ گیا، اور وہ 50 کلومیٹر 1 گھنٹہ اسی حدیث میں سر ہو گیا۔ اتفاقاً عارف انور کے گھر پہنچے، اسی حدیث میں بات چل گئی اتفاق۔ ارے مسیح بھائی آگے بھائی ان سے بڑھیا کون جانتا ہے؟ خاک جانتے ہیں، چاہیے جانتے ہیں، یہ مراد اللہ جس کے لیے چاہے کرتے ہیں۔ یہ بتائیے مسیح بھائی یہ حدیث ہے، میں نے کہا میں بتاؤں گا، بہار الانوار جلد نمبر 65 سب کیا صفحہ نمبر اتنا 70 نمبر، اور یہ حدیث فلاں کتاب میں اہل سنت کی فلاں 15 منٹ تک مسیح صاحب تحقیق کرتے ہیں، مان گئے ہے مسیح صاحب کیا قابل آدمی ہے، اس کو قابلیت کہتے ہیں، اتفاق ہے، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے سنا دیا۔ لیکن اگر کسی حدیث کے بارے میں ہم کو یہ کہنا ہے کہ پوری بہار کے 110 جلدوں میں حدیث نہیں ہے، اتنی آسانی سے کہہ سکتا پڑھ سکتا، تو اب میں اپنے مجموعے کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ کسی چیز کا احترام آسان ہے، انکار کرنا ہے۔ صلوات تو انکار اتنا آسان نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا حدیثیں پڑھی نہیں گئی، حدیثیں شیعہ کتابوں میں گڑبڑ نہیں ہے، ایک سے ایک گڑبڑ، سنیوں کے بھی ہیں، شیعوں کے بھی ہیں، آپ اس سے جو ہے اپنے کو بچا نہیں سکتے کہ یہ شیعوں کے حدیثیں گڑبڑ نہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں 8ویں امام سے روایت ہے کہ بہت سی روایتیں ہماری فضیلت میں ہمارے دشمنوں نے کر دی جی، ایسی ایسی روایتیں جو سمجھ سے باہر ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ روایتیں گڑبڑ نہیں ہیں، روایتیں جو ہے وہ سفر پر، لیکن اس کے اصول پر ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کے قواعد ہیں۔ اگر کوئی حدیث علم رجال پر، اصول حدیث پر پرفیکٹ کر رہی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ہم کو انکار کا حق نہیں ہے، تو کریں کیا؟ مان لیں، یہ بھی عقل کے خلاف ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے اس کو مان لو، انکار کر دیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انکار زیادہ خطرناک ہے بنسبت اقرار کے، اس لیے کہ یہ بجلی والی حدیث جتنوں نے انکار کیا ہوگا آج جب بجلی بن گئی ان کی توقع تو اب کریں تو کسی اللہ نے ہلی نے بہت بڑھیا بات، وہ فرماتے ہیں کہ ان اشکر علیک الشیء ضرر فی بقعۃ الامکان، اگر کوئی چیز تمہارے لیے ٹف ہو جائے، بھیجے میں نہ ملے، لیکن شرط وہی ہے تو اصول و ضوابط حدیث پر پوری اتر رہی ہے، بات اتنی ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے، فرماتے ہیں ضرر فی بقعۃ الامکان، اس کو امکان کی جھولی میں ڈال کے ہماری عقل تک ہے ہم، اور یہ روایت ہے کہ ہماری حدیثیں بہت سی ایسی ہیں جن کو سمجھنے والے پیدا ہوں گے، یہ بھی روایت ہے۔ خصال میں ایک روایت ہے نا حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد مؤمن امتحنه الله قلبه بالایمان، ہماری حدیثیں سخت ہے، سخت ہے، اس کو کوئی تحمل نہیں کر سکتا سوائے ملک مقرب کے یا نبی مرسل کے یا اس بندے مومن کے جس کا امتحان لیا جا چکا ہو۔ اس کا مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حدیث سمجھیں، تو کیا کریں کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اصول حدیث میں پرفیکٹ اتر رہی ہے تو بکواس بند کرو، زبان پر تالا لگاؤ، چپ چاپ ہو جاؤ، سمجھنے والے پیدا ہو جائیں۔ ایک صورت تو اس حدیث میں ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ 20 منٹ اچھی سی سلوات پڑھ کے وسیع اعظم کو اور برداشت کرو، لیکن اب تو میں یہاں سے عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ سب عقل کے گھوڑے ہیں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ 100% یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ایک بات ہے جو عقل میں آئی ہے، ہو سکتا ہے درست ہے، ہو سکتا ہے نہ درست ہے، کوئی گارنٹی تو نہیں ہم کا قول نہیں ہے، لیکن بہرحال افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں جیسے غور و فکر کی بات کہی ہے، حدیث میں غور و فکر ہونا چاہیے۔ اب آئیے 2-3 چھوٹے چھوٹے مقدمے پیش کرتا ہوں میں، پھر وہ حدیث ذہن میں کس پر باعث ہو رہی ہے کہ امام نے کیسے فرمایا جناب زینب کے لیے کہ آپ بغیر پڑھائی عالمان ہیں،
It's impossible کہ کوئی بغیر پڑھے عالم یا عالمہ ہو جائے. یہ بات نہیں. کیسے کہیں صلوات پڑھیں. کہانی کی کتاب ہے, رومانٹک بک ہے, معاذ اللہ سب کچھ ہے کہ نہیں. انبیاء کتنے ہیں ہمیں آپ کوئی 25 کہتا ہے, 28 کہتا ہے, قرآن کے آدمی صحیح باتیں کتنے ہیں 28 تک. انبیاء قرآن میں کتنے بلائے ہیں 28. ہیں کتنے انبیاء؟ واٹس کرائٹیریا؟ 1,24,000 میں چھانٹ کے 28 نبیوں کا کوئی نام ہے قرآن میں سمجھا, اور جن کا ہے ان کا طریقہ ہے نا. تو کوئی تو سبب ہوگا. اس 1,25,000 میں 28 کو چھانٹا گیا ہے. میرے پاس اس کی بھی کوئی آتھینٹک دلیل نہیں. ایک بات عقل میں آئی ہے, اس پر غور کیجیے گھر جا کر کے, کہ قرآن میں انہی نبیوں کی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی کسی عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں. یوسف معمولی بات نہیں ہے زلیخا سے اپنے دامن کو بچا لینا. نمبر 2 اس کو مومن بنایا. نمبر 3 شروع میں حالت یہ تھی کہ یوسف بھاگ رہے تھی, دوڑا رہی تھی, پھر تو کر دیا. سنا کہ نہیں سنا؟ اب کیا ہوا کہ ذات شادی ہو گئی ہے, اللہ نے جوانی پلٹا دیا, شادی ہو گئی ہے, چوکی بیٹھی ہے, مسلح اٹھ گئے نہیں, میاں بلا رہے ہیں, چھوڑی نہیں گئی ہے مسلح. یہ اس پستی سے اٹھا کر کے کون لایا زلیخا کو اس بلندی پر عشق الہی کے؟ یوسف نا. کتنا دن لگا؟ 20 سال لگا نہیں لگا, 25 سال. تو جب یوسف کا قصہ سنو گے تب قید خانے میں بغداد کے امام قاسم کی عظمت کا اندازہ ہوگا. جب ابھی فاحشہ آئی ہے, ابھی سجدے میں آئی ہے. صلوات پر محمد تو ہمارے صاحب 1.25 لاکھ میں ٹاپ 4 کے نبی ہیں صاحبان کتاب. اس میں ایک ہے حضرت موسیٰ, چھوٹے موٹے پیغمبر ہیں. اللہ نے کہا بھائی کچھ پڑھیے, آپ کیا کرتے ہیں پڑھ لیجیے. اس سے ایک بندہ میرا ہے, آتیناہ من لدنا علما, اس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے. اس کو خضر کو. آپ کا کیا عقیدہ ہے حضرت صاحب؟ حضرت خضر نبی تھے کہ نہیں؟ نہ. اکثریت کا قول ہے, اکثریت کا قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے, اور اگر تھے بھی تو موسیٰ سے بڑے نہیں تھے. اولو العزم نہیں ہے, صاحب کتاب نہیں ہے, صاحب شریعت نہیں ہے. غور کر رہے ہیں نا؟ تو کل ملا کے وہ نتیجہ سمجھ میں آوت جو اکثریت میں نبی نہیں ہے. اور اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ آتیناہ من لدنا علما, ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے. قرآن نے ایک نسخہ اور دیا کہ ادھر سے علم لینے کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے, نام پیغمبر کو بھی علم ضروری مل سکتا ہے. صلوات جا پڑھ لو. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئے, پہلے صاحب پڑھا دیجیے کچھ. چلا کہا تم یار ہمارے پاس سے دلیل کو. اولو العزم پیغمبر کو سیدھے انک لن تستطیع معی صبرا, تم نہیں چل پاؤ گے ہمارے ساتھ. آپ انسان سے بتائیے سر, میرے جیسا پڑھائی کا ٹیچر آپ کو اس طرح جملہ کہہ رہا ہے, کتنے انجینئر ڈاکٹر بنو کھلے گا آپ کو نہیں کرتے. وہ سیاست کو ممبر میں کہا کرتے اونگا بونگا کرتے ہیں. اب موسیٰ ٹاپ 4 کے پیغمبر کھلنے والی بات ہے. مگر صاحب پڑھنے آئے ہیں تو
دیکھیے اسکول والوں سے نقشے بازی آپ نہیں کریں. اگر لڑکا پڑھانا ہے تو گردن جھکا کے ماننا پڑے گا, وہ چاہے جتنا بلیک میل آپ کو کرائے. نکال کے کیا کہتے ہیں یہ بات ہے, مسلسل بھیا پڑھنا ہے تو سننا پڑے گا. تین کا کلام 10 کا دیا ہماری نسل تو نہیں چل پاؤ گے. کہنے لگے نہیں صاحب آپ آزما کے دیکھیے, ہم صبر کریں گے. ولا نعصی لک امرا, ہم آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے. ٹھیک ہے چلیے بولیے گا مت. اچھا صاحب کشتی پہ جو اسے چیک کر دیا, بعض نے لازم پڑھا, بعض نے بتا دیا غلط کہا لیا کر روکا اہلوہا کہ ڈوب جائے پبلک. بعض نے بتاتی پڑھا غلط کہا لے تو کرے گا اہلہا ڈبا دیجیے سب کو. صاحب چلیے کوئی بات نہیں ہے. آگے بڑے جو لڑکا تھا ٹائم نہیں لینا ہے آپ کو, تو وہ نکالی تلوار باٹا ہوئی 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 اب قتل نفس زکیہ علامہ بلا وجہ کہے رہے اتنا چل بھیا آپ قرآن پڑھیے نہیں تک نکال دیا. یہ موسیٰ کی غیرت تھی کہ صاحب اگر اپنی بولے صاحب کو نکال دیجیے. چلیے آگے پہنچے, ایک تو گاؤں میں بھوک لگی, کہیں بھیا کچھ کھلائے, چلا کہاں چلے آتے ہیں کھلا دے. کوئی بات نہیں ہے تو کوئی آدمی ضرور بچے. تب تک جا رہے تھے تو دیوار یولی تو نہیں اب گرا چاہتی آؤ یار موسیٰ اٹھا دے. 10 ملا نہیں ملا, ہم کو اپنی رسپانسبلٹی سے مطلب ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس سے مطلب نہیں ہے. کھانا دے نہ دے یہ کام ہم کو کرنا ہے. اس وقت تو کچھ نہیں بولے کیا گھر آ کر کے بھوکے آدمی سے کھلائی کروائیے. جب ہو گیا تو کہنے لگا شیخ تلل تخلتا علیہ حجرا, چاہتے آپ تو کچھ پیسے نہیں دیتے جا کے کوئی ڈھاڑا پڑے گیا. بھاگا پھر آپ کو گئی نہیں بنے خوشی ہوئی. یہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ موسیٰ کے ساتھ. اس کو ہی چھوڑ دیجیے واپس. صلوات کی 2 قسمیں ہیں. ایک مخلوق وہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے, ایک مخلوق وہ ہے جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود پاتی ہے. جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اس میں کمال تدریجی ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ہوتا ہے. کھلی ہے, جب کھلی پیدا ہوئی تو نہیں مضبوط ہے, آپ دبا دیتے کوئی ختم ہو جاتی. اس کی مثال سن لیجیے. تو 2 طرح کی مخلوق, ایک سسٹم والی اور ایک ارادہ الہی. جو چیز سسٹم سے وجود میں آتی ہے وہ آہستہ آہستہ, جو ارادے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے وہ کمال پر ہی وجود میں آتی ہے. جو سسٹم سے وجود میں آتی ہے اس کی ٹائم لمٹ ہے. کسی کا 9 مہینہ ہے, کسی کا سال والا ہے, کسی کا 18 مہینہ ہے, کسی کا 2 سال ہے, کسی کا 6 مہینہ ہے, کسی کا 40 دن ہے. لیکن جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے وہ زیرو, ٹائم لمٹ زیرو. قرآن کہتا ہے سبحانہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ارادہ کرتا ہے کہے تب تک ہو جائے گا, کہتا ہے ارادہ کرتا ہے تو بھائی اس کی مثال سن لیجیے. کمال پر پیدا ہونے قصے سنتے تھے لیکن سمجھانے کے لیے بڑھیا ہے. کوئی نواب صاحب گئے جنگل شکار کرنے کے لیے, وہاں شیرنی کے یہاں پیدائش ہوئی تھی, تازہ تازہ شیر نواب صاحب اٹھا لائے, اب اس کو انہوں نے پرورش کر دی. وہ صاحب 2 ملاتا بیٹھا تھا نواب صاحب کے پیچھے چلتا تھا. ایک دن جو ہے وہ تلوے جھانک رہا تھا, ان کے کہیں چیز نہیں تھی اور وہاں سے ہلکا سا خون رس رہا تھا. اب جو ہے وہ شیر میں جو جوان ہو چکا اس نے چاٹنا شروع کیا. زندگی پہلی بار خون کا مزہ ملا, زبان تیز کی, نواب صاحب کی پیس پڑی, پیر کھینچا, شیر بول رہا ہے. نواب صاحب سمجھدار تھے, ہر جگہ جوش نکلانا ٹھیک نہیں ہے. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں اتنی بڑھیا بڑھیا مسئلے ہیں نا, یہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس نہیں. ہم پتہ نہیں آپ کیا بولتے نہیں بولتے, شیر جی کہیں مارے مر گئی, کہیں بھاگے مر گئی. ہر جگہ مارے مر گئی نہیں ہوتی, عقل مند آدمی بھاگے نہیں مر گئی. نواب صاحب نے کہا اس وقت جو ہے وہ
नवाबी का खाना भी पैर भेजा कर दिया, लो भैया चाट लो, और उसमें लगा चाटने। नवाब साहब ने गरीबान में कहा और धीरे धीरे शुरू कर दिया। हमने कहा साहब जब मारना था तो लाए थे, जब लाए थे तो खतरनाक नहीं था। हमने कहा अब खून का मजा मिल चुका है, अब ये हमी को फाड़ पाएगा। ये कौन सा शेर है जो सिस्टम के जरिए आता है ना, धीरे धीरे दरबंदगी आई। और अब आप चाहे तालीम कह लीजिए, चाहे दस्तरखान पे तस्वीर कह लीजिए, इधर इमाम ने इशारा किया, इधर शेर वजूद में आया, सारी जादूगरों को निकल गया। ये कौन सा शेर है? इरादे इलाही वाला इसे मिसाल मेरे ख्याल में काफी है कि जो चीज इरादे की बुनियाद पर वजूद में आती है वो कमाल पर पैदा ही होती है। इरादे के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती। अब आइए, अल्लाह ने हमको आपको शेरनी भाई काहे के लिए पैदा किया? इबादत के लिए। इबादत कैसे करना होगी सर? एक लोटा ले लीजिए, पानी भर लीजिए, सुबह सुबह मशरक की तरफ सूरज उसी से उजाला आता है, तो मुंबई हुए उधर से उतर गया और धीरे धीरे इस पानी को गिरा दीजिए। खबरदार, ये क्या है? हमने कहा साहब इबादत है। ये कौन सी इबादत है? क्या जवाब है आपका? तो हमको तो यही आता है साहब, आपको नहीं पसंद है तो आप ही बताइए कैसे इबादत करें। हुआ नहीं हुआ? तो या तो अल्लाह आगे बताए कि कैसे इबादत करें, या हम जाएं उससे पूछे कि कैसे इबादत करें। हम अपनी कसावतों की बुनियाद पर उस तक जा नहीं सकते, वो अपनी लताफतों की बुनियाद पर हम तक आ नहीं सकते। लिहाजा ज़रूरत है एक मीडिएटर की, एक मैसेंजर की, एक दरमियानी राबते की, एक रसूल की, कि जो जिस्म होने की वजह से हमारे जैसा दिखता हो और नूरी होने की वजह से उधर से वापस ना हो, ताकि वहां से पैगाम ले और हम तक पहुंचाए। तो असल हिदायत की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की। वो आ नहीं सकता तो उसने अपना नुमाइंदा भेजा। तो अब पैगंबर क्या है? ज़ाती तौर पर उनका वजूद कुछ नहीं है, खुद कुछ नहीं। क्या है? रसूल ये कुछ नहीं है सिवाय मैसेंजर, सिवाय पैगंबर, सिवाय रसूल के। अब जब ये कुछ नहीं है, किसका काम करने आए हैं? अल्लाह का। अल्लाह का ये है कि जो जिसका काम करेगा उसको उसकी सिफात का आईनादार होना चाहिए। मेरा एक मुकदमा चल रहा था फैजाबाद में से, मिसाल के तौर पर वो वकील साहब कहीं चले गए थे, जिनको वकील का वर्कर है, दिल्ली गाँव जो है धोखा दे दिया, अकबर को चले आए बड़ा। अब क्या करें साहब, किसके पास जाए, किसके पास जाए? तब तक आगे नंबर दिख गया, मैंने बताई जा रही है आप वकील तो नहीं है, तो कहने का है मैं क्या करूँ? मैं आप किसी छोटे मोटे वकील को लेकर के गाड़ी नहीं है तो जवाब नहीं देता है। वकील की जगह कौन आए? चाहे जितना हल्का हो वकील नहीं आएगा। अम्मा की तबीयत खराब है, वकील साहब जरा सा देखिए, आप मैं क्या करूँगा? जाओ डॉक्टर को ले आओ, किसी छोटे ही मोटा फिलहाल कोई तो जो जिसकी जगह काम करेगा उसके सिफात का मसला है, चाहे असल जितना बड़ा हो और ये चाहे जितना छोटा हो, लेकिन कुछ मुमासिलत होनी चाहिए। तो हिदायत की असल जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की। उसकी जगह काम कौन करना? रसूलुल्लाह। जब पैगंबर उसकी जगह काम कर रहे हैं तो उसके सिफात का आईनादार होना चाहिए, उसके सिफात का मज़हर होना चाहिए। क्या मतलब कि अगर वो साथ है तो ये साथ है, वो मुतकल्लिम तो ये मुतकल्लिम, वो मुरीद तो ये मुरीद। बस फर्क यह है कि उसके सिफात आएंगे साथ, यहाँ इनका अपना कुछ नहीं है। वो अता करने वाला, ये कबूल करने वाले। अता करने वाला बखील नहीं, कबूल करने वाले का सर तंग नहीं। सलवात पैगंबर इस दुनिया से चले गए तो अब जो उनकी जगह आएगा उसको भी उन्हीं सिफात का मज़हर होना चाहिए। यहाँ तक आप आ गए। अल्लाह की सिफत में से एक सिफत क्या है? इरादा। इरादा किसे कहते हैं? कि जब जिस चीज का इरादा करे कि कहे हो जाए वो हो जाए। तो अब अगर खुदा मुरीद तो ये लोग भी जब ये समझ लेंगे तब समझ में आएगा
इशारे से चाँद कैसे तो टुकड़े होता है, सूरज पलटता कैसे है, दीवार से तब्दील कैसे होती है। इसलिए कि उसके इरादे का क्या है? मज़हर। कितने हमने आपको मुकद्दमा सुना है? नंबर 1 मूसा और खिज़र की दास्तान। मूसा उल अज़्म साहिब किताब है, साहिब शरीयत, मगर खिज़र से थोड़ा सा इल्म कम है। दूसरी लाइन का वो शरीयत वाले में तो ये परफेक्ट है, दूसरी लाइन का स्पेशल इल्म दिया गया हमको खिज़र को, जो मूसा के पास नहीं है। जानते हैं नतीजा क्या हुआ बॉस? उलुल अज़्म होकर के 3 कदम से ज़्यादा चल नहीं पाए, और यही बात आती है कि आप सब्र नहीं कर पाए। तो कुरान से कानून क्या बना सर कि जिसका इल्म कम है वो ज़्यादा वाले के साथ 2 कदम से ज़्यादा चल नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2, पहले बैत इरादे इलाही के मज़हर है। नंबर 3, करबला के वाक़े का इल्म अली को था कि नहीं था है? आज 1400 साल के बाद आप कुरान के गौर तरतीब निकाल लीजिए, मतलब कि अगर इल्म कम है तो 3 कदम से ज़्यादा चल। अच्छा खिज़र कौन है? जो नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, इल्म के एतबार से सुना। खिज़र क्या मालूम? मैंने नहीं पढ़ा तो मैं सुनाने जा रहा। मेरे दादा की जो है वो सुल्तानिया के थे, वसीफ़ा के थे, तो वो बचपन में लोग सुनते थे, तो उन्होंने बोला कि एक दिन मौला खुतबा दे रहे थे, अब नसीब मुझसे इमाम हसन या इमाम हुसैन भी है। खिज़र आ गए तो सवाल किया, मौला ने कहा इनसे पूछ लो। पूछा, इमाम ने जवाब दिया, चले गए। मौला ने कहा पहचाना कौन सा आपके? हमने कहा कौन का? ये खिज़र थे। अब समझ में आया खिज़र मूसा के सामने क्या है और खिज़र इमाम हुसैन के सामने क्या हो गए? समझ गए आप? अच्छा, अली को करबला के वाक़े का इल्म है कि नहीं है? और ये भी मौला जानते हैं, जब आपको पता है कि इल्म कम होगा तो 3 कदम से ज़्यादा सब्र नहीं कर पाएंगे, तो मौला को ये पता नहीं है कि हुसैन के साथ चल पाना सबके बस की बात नहीं है। ज़रा सा इल्म कम हुआ तो खिज़र मूसा तो एक खिज़र के साथ जा रहे थे और नहीं चल पाए, और मेरी बेटी ज़ैनब को 2 खिज़र, मदीने से लेकर 10 मुहर्रम तक एक और 10 मुहर्रम के बाद दूसरे 2। अगर ज़ैनब का इल्म कम हो गया तो जब मूसा 3 कदम सब्र नहीं कर पाए तो ज़ैनब कितना चल पाएंगे? लिहाजा अब वो कहते हैं कि हम लोग का ज़रूरत ईजाद की माँ है, ज़ैनब को जाना है, सब्र हो नहीं पाएगा अगर इल्म कम हो गया। 14 में ये है नहीं, बस एक ही चीज़ है, ये इरादे इलाही के मज़हर है, जो चाहते हैं वो हो जाता है। ज़रूरत ईजाद की माँ अली ने इरादा किया मेरा इल्म ज़ैनब के अंदर आए, इधर इरादा किया, इधर इल्म अली। अब समझे इमाम सज्जाद ने क्या कहा? वो कि अम्मा आप बगैर पढ़ाई हुई आलिमा है, और जो इस बात को समझते हैं, ठीक है, जो देख रहे थे वो तो देख रहे थे कि औरत बोल रही है, लेकिन जो अंधा था उसने क्या कहा? क्या क़यामत आ गई है? तो क्यों ताली बोल रही है? इससे कौन बताए अली नहीं इरादे अली बोलना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात और आखिरी, इमाम को किसी से राय लेने की जरूरत, किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं। और जब कहा गया आप आज़ाद हैं, चाहे सुनना है चाहे मदीने में, इमाम सज्जाद ने क्या किया? कुछ तो है, कोई तो रीज़न है। और अब सुनिए साहब उस इल्म का असर क्या कहना चाहिए जनाब को? सवाल क्या कहना चाहिए बेटा? जब से मैं भाई की लाश बेटा को छोड़ के आया, जल्दी से सफर का इंतजाम करो, भैया की ज़ियारत हो जाओ, यही तो कहना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती है कि पैगंबर ने फरमाया मेरे हजों से 70 हज के बराबर हुसैन की ज़ियारत का सवाब है। आपको
کو زیادہ زیارت کا حق ہے سگی بہن؟ آپ کو زیادہ حق ہے زیارت امام حسین کا یا حضرت رباط کو، امام سجاد کو؟ کسی ذاکر سے آج تک سنا آپ نے کہ ایک بار بھی جناب زینب نے کہا جلدی سے ہمارے سفر دے جائے کربلا چلے بھیا کی زیارت ہو جائے؟ کیا جواب ہے؟ جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں نے اپنے بھائی کا خیال میں نے سوچ طرح سمجھا میں کہوں گا بیوی جیسے اتنے کیا اپنی بات ہے جیسے اتنے 4-5 دن اور 1 ہفتہ اور برداشت کرنے کا کربلا پہنچ کے دونوں کا ایک ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اتنا اصرار حضرت زینب کو شام میں مجلس کرتے سبب کیا ہے؟ بس ختم کر دیں۔ یہ بتائیے عائشہ غدیر میں کتنا مجموعہ 1.25 لاکھ کے مجموعے میں امام کو پیغمبر نے ہاتھ کو اٹھائے کہا میں کنت مولانا تعالیٰ ہے نا 25 سے 30 سال کے بیچ کوفے کا قصہ ہے بہت زیادہ مولا کی زندگی کا کیس ہے 1.25 لاکھ کے مجموعے میں کیا ہوا تم تھے غدیر میں تم نے سنا پیغمبر کو کئی صاحب بڑھاپے کی وجہ سے دماغ کام نہیں کرتا جو واقعہ 1.25 لاکھ کے مجموعے میں ہوا اس کو علی کے گروپ میں ہوا جناب فاطمہ کا گھر کہاں تھا جنگل میں نہیں بیابان میں انجینئر کے گاؤں کیا مرکز شہر ہے نا مسجد نبوی سے متصل ہے جلا دیا گیا آج کوئی ماننے کو تیار ہے زینب کی نگاہ دیکھ رہی تھی 1.25 لاکھ کے مجمع میں جو واقعہ ہوا اس کو 25 سال کے اندر بھلا دیا گیا بیچ شہر میں جو واقعہ ہوا اس کو بھول گئے لوگ تو کربلا تو صحرا کی بات عام پبلک وہاں کہاں کس طرح یزید اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دبانے کی کوشش کریں کتنے دن زندہ رہتا واقعہ 10 سال 20 سال 50 سال 1 جنریشن 2 جنریشن بس غدیر سے برا حال کربلا کا ہوتا جناب فاطمہ کی مصیبتوں سے برا حال کربلا کا ہوتا آج اگر کوئی آدمی آگے کہتا ارے بھیا اپنے کتاب میں پڑھا ہے امام حسین نے کیا باتیں گزارے بڑا یہ ممکن ہے اس وقت کے لوگ نماز سے رسول تھوڑا کرا ہے دماغ خراب ہے آج کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتا زینب اس چیز کو خدا دار علم کی دنیا میں سمجھ رہی تھی زیارت تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے بھیا کی قربانی کا بیمہ ضروری ہے لہذا زینب نے زیارت کو پیچھے رکھا ہے مجلس کو آگے کیا اور آج انہی مجلسوں کا اثر ہے آدمی مجلس کرے نہ کرے غدیر کا انکار کر دیتا ہے فاطمہ زہرا کی مصیبتوں کا انکار کر دیتا ہے مگر دنیا میں کوئی کربلا کا انکار کرنے والا یہ کس کی عطا ہے کس کی دین ہے یہ زینب سلام اللہ علیہا کی حکمت عملی ہے کہ آج آدمی مجلس کرے یا نہ کرے مگر واقعہ کربلا کا اور جانتے اس مجلس سے فوری کیا اثر ہوا جب یہ قافلہ پھنسا گیا شام میں داخل ہوا تھا تو یہی شام کی عورتیں کی تماشا دیکھ رہے ہیں مردوں نے بےہودگیاں کی باتیں میں وہاں چکی 1 ہفتہ مجلس کے جناب زینب میں کتنے دن کتنا انقلاب آیا 1 ہفتے میں بتاؤں اب جب یہ قافلہ شام سے نکلا ہے تو وہی عورتیں ہیں لیکن تماشا دیکھنے نہیں آئی اس قافلے کو رخصت کرنے اور سنا آپ نے تو سنا ہے ہمارا اشتہار لکھا وہ لکھتے ہیں ایک عورت ایسی نہیں تھی شام میں جس کے جسم پر سیاہ لباس اسی لیے کسی بقول فارسی شاعر کے شام غرق عیش و عشرت بود در وقت غروب وقت رفتن شام اور شام قریب اب قافلہ آگے آگے ان مجلسوں کا انقلاب دیکھا اور یہی شام کی عورتیں پہنچانے کے لیے چلی سیاہ لباس ایک منزل وہ آئی ایک کاروان آگے بڑھ جائے شام کی عورتیں واپس ہو جائے کہ اچانک حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے سواری ہوتی محمل کا پردہ ہٹایا ایک نگاہ شام کی عورتوں پر ڈالی پہنچ گئے آپ مجلسیں سنتے رہے اس قافلے میں جانتے ہیں سب سے بڑا واقعہ کیا ہوا
سب سے زیادہ جو وطن کو یاد کر رہی تھی، سب جا رہے ہیں وہی نہیں جا رہی ہے نا۔ روایت کہتی ہے حضرت زینب نے سواری روکی، محفل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ شام کی عورتوں میں ڈالی، فرمایا یہ شام کی عورتوں ہم جا رہے ہیں، ایک زمانے تک ہم تمہارے بیچ تھے، ہم جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک خواہش ہے، کیا ہم جب آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے تھے، ہم جا رہے ہیں، یتیمہ کو تمہارے بیچ چھوڑے جاتے ہیں، ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، ہماری یتیمہ کو تنہا نہ چھوڑ دینا۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، شام کی عورتیں واپس بس 2 چھٹی۔ یا مولانا میں زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے قافلہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا تھا، 2 راستے، ایک سیدھا مدینے جاتا تھا، ایک کربلا ہوتا ہوا جاتا تھا۔ امام فرماتے ہیں وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَىٰ طَرِيقِ کربلا، ہم نے رہنما سے کہا ادھر سے چلو جو راستہ کربلا ہوتا ہوا۔ اب یہ قافلہ کربلا کے لیے چل پڑا، کربلا نزدیک آتی جا رہی ہے، 20 سفر کی تاریخ آ گئی کربلا کی۔ ادھر پیغمبر کے بزرگ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری مدینے سے آئے کوفہ، اپنے دوست کے یہاں ٹھہرے، وہاں سے اپنے غلام کے ساتھ آئے کربلا، فرات میں جا کے غسل وغیرہ کیا، غسل کے بعد آئے قبر امام، آج کی طرح روزہ چوری پر رکھا۔ اب وہ کیا دل میں گزری، کیا منظر رہا ہوگا وہ کون بتائے گا۔ تاریخ کی ایک بات سنتا آئے، سلام کیا ہے وہ، پھر اچانک بولتے بولتے کہنے لگے حسین میں بچپنے سے تم کو جانتا ہوں، میں جاتے پڑے تھے انہوں نے حسین میں بچپنے سے جانتا ہوں، حسین کبھی ایسا نہیں ہوا حسین کہ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھے سلام کیا۔ حسین ہم آپ کے ساتھ آپ کے ثواب میں شامل ہیں، آپ کے ساتھ ہم شریک ہیں۔ عطیہ کہتے ہیں یہ کیسے کہا آپ نے، آپ کو مدینے بیٹھے کا پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو کسی قوم کے عمل کو پسند کرتا ہے وہ اس کے عمل میں شامل نہ رہے۔ سمجھے ابھی جابر نے روایت نہ کرنی ہے، اللہ اکبر بیان کر رہے ہیں کہ اتنے میں پرانے زمانے میں کیا بولنے لگے تھے، جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں آتی ہیں تو چلتے تھے، آواز کسی کے قافلے کا اندازہ دور سے ہو جاتا، آواز محسوس ہوئی۔ جابر نے اپنے نوکر سے کہا کہ کام کو جا دیکھ کے آج کیسا قافلہ ہے، اگر ان میں زیادہ کا ہو تو کہیں چھپ لیا جائے، اور اگر تم نے یہ خبر سنا دی کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے تجھ کو آزاد کر تھوڑی دیر کے بعد غلام آیا، کہا جابر کہا کہ سجاد اپنی بہنوں اور بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے تو سب دیکھ کر انجینئر، ڈاکٹر، کروڑپتی، لاکھپتی، علامہ، آیت اللہ سب آپ کو سڑک پر ملیں گے، کوئی ذائقہ پیدوار آتا ہے، غریب سے غریب آدمی پکڑ پکڑ کے زبردستی لے جاتا، چلو میرے یہاں آج 1400 سال کے بعد یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو ہر آدمی ذائقہ حسین سمجھ کے خدمت کرنے کو تیار ہے، ارے سبھی بہن آ رہی ہے، ہے کوئی استقبال کرنے والا، ہے کوئی خدمت کرنے والا، تاریخ چین کے احساس ہوا اس بات کا جا کے جابر نے اپنے نوکر سے کہا لے چلو مجھ کو سڑک کے سامنے راستے میں کھڑا کر دو، کم از کم میں ہی اپنے آقا کے استقبال میں چلوں، اللہ نہ کرے کسی کو پردیس میں کوئی مصیبت آ جائے۔
آدمی پردیس میں آفت آتی ہے، پریشان ہوتا ہے، دھیرے دھیرے بھول جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھ جاتا ہے سارا دن تازہ ہو جاتا ہے۔ اب تاریخ سناؤں آپ کو، جیسے ہی امام سجاد نے جابر کو دیکھا، ایک زمانے کے بعد اپنا آدمی نظر آیا، ایک چیز امام کو یاد آنے لگی۔ روایت کہتی ہے امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا، فرماتے ہیں جابر آپ بتاؤ میں کہاں کیا ہوا؟ ایک جگہ جابر ہاں ہونا قتلت رجالنا، یہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہاں ہونا تبعت اطفالنا، یہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا، ہاں ہونا حرقت ثيابنا، یہاں ہمارے خیمے جلائے گئے، ہاں ہونا سبیت نساؤنا۔ جابر یہی سے ہماری عورتوں کو کہی تھی۔ آپ بتائیے امام ہے، مرد ہے، اس کے بعد امام کا یہ حال ہے، انصاف سے بتائیے عورتوں کا کیا حال ہوا قبر امام دیکھ کر کے؟ اس میں بہت سے لوگ ہوں گے جو کربلا جا چکے ہیں، ہے نا؟ سب سے زیادہ قافلہ کہاں رکتا ہے؟ کربلا میں۔ آدمی جب 4 دن رکے گا، 7 دن، 1 دن، 2 دن، سب سے زیادہ قافلہ کہاں رکتا ہے؟ کربلا۔ ہفتہ کم سے کم رکتا ہے نا؟ ہم آپ جاتے ہیں کتنے دن رہتے ہیں؟ 1 ہفتہ کم سے کم۔ یہ صحیح بہن ہے، رباب ہے، کتنے دن رہیں گے بولے جائیں؟ 20 سفر میں یہ قافلہ پہنچا ہے، نکل، اس کو بھی ہم بتا نہیں پائیں گے۔ جہالت کہیے گئی، ظہر سے پہلے قافلہ پہنچا، ظہر کے بعد پہنچا، 2 بجے پہنچا، 8 بجے پہنچا، 4 نہیں، کل والا دن کا یہ قافلہ پہنچا۔ آج 1 دن پورا بن گیا، بس 22 سفر کو امام نے حکم دے دیا یہاں سے کوئی نہیں رہے گا، سب لوگ چلیے۔ اب 8 بجے قافلہ چلا گیا، 10 بجے نہیں بنا، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں 2 دن میں؟ مولا ہم جیسے لوگ جاتے ہیں 8 دن کربلا میں رہتے ہیں، زینب 2 دن، رباب 2 دن، مولا کو عجب نہیں امام سجاد جواب دے، ارے ان کی حالت تو دیکھو، حالت بناؤ۔ روایت کہتی ہے بیویاں آتی تھی قبر امام پر، چیختی تھی آئے حسین، کہہ کے اپنے آپ کو قبر میں گرا دیتا تھی، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ یہ چیختی تھی گرا، امام کے قدم میں جواب دے، ذرا ان کی حالت دیکھو، اگر ان کو کربلا میں نہیں دیا، ارے تو روتے روتے مر جائے۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ کو گاؤں جانا ہے 3 بجے